کشمیر کے حوالے سے 5 اگست 2019 کا مودی حکومت کا ظالمانہ اقدام نہ صرف بھارت کے اپنے آئین کے ساتھ متصادم تھا بلکہ خطہ کشمیر کے حوالے سے تسلیم کردہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی منافی تھا۔ بھارت کے ظالمانہ اقدام اور ہٹ دھرمی سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ بھارت کی نام نہاد جمہوریہ ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے۔ بھارتی اعلیٰ عدلیہ کا حالیہ فیصلہ بھی اسی ہندو انتہا پسندی کی واضح مثال ہے۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جلسوں، جلوسوں اور ریلیوں کے ذریعے عالمی برادری کی توجہ مودی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی جانب مبذول کرا رہے ہیں۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کا حق دلوائے۔ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ یک طرفہ ہے اور یہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا یک طرفہ کسی قسم کا، وہ چاہے کوئی کورٹ ہو یا کوئی قانون ساز اسمبلی ہو ہندوستان کی، ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسے فیصلوں کو، قوانین کو جس میں کشمیری عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حریت قیادت کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ہندوستان کا نہ کشمیر حصہ تھا، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گا۔ وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ نے مظفر آباد میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت مسلمہ ہے اور تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں مثمر ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے تحت until and unless plebiscite in free and fair manner under the auspices of United Nations conduct نہیں ہوگا۔ یہ سب سے اہم جو اس کا فریق ہے کشمیری، دوسرا فریق اس کا پاکستان، تیسرا ہندوستان ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ It is clear۔ وزیر اعظم پاکستان نے مزید کہا کہ ہم پرامن قوم ہیں مگر کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم وار مانگرنگ نیشن نہیں ہیں، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس بنیاد پہ ہم کمزور ہیں یا شائے اوے کریں گے یا جھجکیں گے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ نہ مظفر آباد غزہ ہے اور نہ دلی تل ابیب ہے، گرچہ رویے میں نتنیاہو اور مودی ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کا جو امپلیمنٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، 30 مرتبہ اگر ہم سے لڑیں گے تو ہم 300 مرتبہ لڑیں گے۔ ڈیفنس کیپیبلٹیز ہے، ان کی بنیاد پہ کسی کی جرت نہیں ہے اس طرف دیکھنے کی۔ آزاد کشمیر ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ کشمیریوں کی شمولیت کے بغیر مسئلہ کشمیر کا کوئی بھی حل ممکن نہیں۔ تکمیل پاکستان کا تصور کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کشمیر ایک ریکگنائزڈ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ کشمیریوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر، ان کی آواز سنے بغیر، کسی یک طرفہ کارروائی سے، وہ کوئی شام کورٹ ہو یا کوئی قانون ساز ہندوستان کی اسمبلی ہو، نہ اس کے حیثیت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ اس کی تاریخ میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک نئی توانائی کے ساتھ ہم اس آواز کو، اس کشمیری صدا کو مختلف فورمز پہ لے کے جائیں گے۔ دنیا کو جان لینا چاہیے کہ بھارت نے کشمیریوں پر جس طرح کے مظالم ڈھائے ہیں اس کی مثال دنیا کی دیگر تحریکوں میں بہت کم ملتی ہے، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود آزادی کشمیریوں کا مقدر ہے اور یہ بہادر قوم بھارت سے آزادی حاصل کر کے ہی دم لے گی۔